داعی امت کی ہدایت کے لیے پر امید ہوتا ہے اور راہب امت کی ہدایت سے مایوس ہوتا ہے۔ میری بات توجہ سننی پڑے گی بہت۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے راہب خلوت پسند ہوتا ہے۔ راہب اسے کہتے ہیں جو مخلوق سے کٹ کر خالق کی عبادت کرے، اس کو راہب کہتے ہیں۔ ہمارا مزاج اونٹوں کی طرح ہو گیا، مزاج اونٹ کی طرح۔ اونٹ کے اندر اتنا کینہ ہوتا ہے کہ اگر اس کو ایک لکڑی مار دی جاوے تو اس کو بھولتا نہیں۔ جو اللہ سے اپنے لیے معافی کا طالب نہیں ہوگا وہ بندوں کو معاف نہیں کرے گا۔ کیونکہ ایک جماعت ایسی قوم کو دعوت دینے چلی جن کی ہلاکت کا اللہ نے فیصلہ کر لیا تھا، تو لوگوں نے کہا کہ انہیں کیا فائدہ دعوت دینے سے، ان کو تو اللہ نے عذاب دینا، ہلاک کرنا طے کر لیا ہے، انہیں کیوں دعوت دے رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ دیکھو ہم جانتے ہیں کہ ہلاک ہونے والے ہیں، اللہ نے ان کو عذاب دینا طے کر لیا ہے، مگر ہم اس لیے جاتے ہیں دعوت دینے کے لیے تاکہ ہم اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے والے مانے جائیں۔ یہ جواب دیا۔ قالوا معذرۃ الی ربکم، ایک وجہ یہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے لعلہم یتقون، کہ ہمیں اب بھی امید ہے کہ تقوی پر آ جائیں گے۔ داعی امت کی ہدایت کے لیے پر امید ہوتا ہے، داعی امت کی ہدایت کے لیے پر امید ہوتا ہے اور راہب امت کی ہدایت سے مایوس ہوتا ہے۔ میری بات توجہ سننی پڑے گی بہت۔ داعی امت کی ہدایت کے لیے پر امید ہوتا ہے اور راہب امت کی ہدایت سے مایوس ہوتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے راہب خلوت پسند ہوتا ہے۔ راہب اسے کہتے ہیں جو مخلوق سے کٹ کر خالق کی عبادت کرے، اس کو راہب کہتے ہیں۔ اب میں کہ اسلام رہبانیت نہیں ہے، اسلام رہبانیت نہیں ہے۔ آپ نے 12 سنا ہوگا واقعہ کہ ایک آدمی نے 99 قتل کیے، کتنے؟ پھر خیال ہوا کوئی اللہ والا ہو جو مجھے راستہ دکھلا دے، بہت تلاش کیا تو ایک عبادت گزار، ایک راہب وہ ملا، اس سے جا کر کہا کہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس راہب نے اس کو اللہ کی رحمت سے مایوس کر دیا۔ اس نے کہا راہب نے کہ تم نے تو 99 قتل کیے ہیں، ایک قتل کرنا جہنم میں جانے کے لیے کافی ہے، تمہاری مغفرت تو ہوگی نہیں۔ ایسا ہی ہے نا، اس قاتل نے راہب کو بھی قتل کر دیا، کیونکہ راہب نے اللہ کی رحمت سے اس کو مایوس کر دیا تھا۔ پھر فکر ہوئی کہ 100 قتل ہو گئے، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ تو ملاقات ہوئی ایک عالم سے۔ علماء کا کام یہ ہے کہ وہ صحیح رہبری کریں گے۔ عالم نے کہا کہ ہاں آپ کی توبہ قبول ہو سکتی ہے، آپ اپنی بستی چھوڑ کر فلاں بستی میں جائیں، اپنی بستی چھوڑ کر فلاں بستی میں جائیں، یہ بستی چھوڑ دیں۔ چنانچہ میں عرض کر رہا تھا کہ راہب نے مایوس کر دیا، کیونکہ راہب وہ ہوتے ہیں جو عام لوگوں کے ساتھ اختلاط نہیں کرتے۔ آپ جانتے ہیں جو ڈاکٹر راؤنڈ پر ہوتے ہیں، مریضوں کے درمیان ہوتے ہیں، آپ اگر راہ چلتے بھی ان کو کوئی بیماری بتائیں تو وہ آپ کو دوا لکھ دیں گے۔ جو ڈاکٹر ٹریننگ پر یا راؤنڈ پر یا کلینک پر نہیں بیٹھتے، بھلے ڈاکٹری پڑھی ہوئی ہو، وہ نہیں جانتے اس وقت کیا بیماریاں چل رہی، کس بیماری کے لیے اس وقت کون سی دوا زیادہ مفید اور مؤثر ثابت ہو رہی، کون سی دوا اس وقت لوگ استعمال کر رہے۔ جو صبح سے شام تک مریضوں کے درمیان رہ کر بیماریوں کو نہیں دیکھے گا اور ان کے لیے روزانہ صبح سے لے کے شام تک 100 مریضوں کے لیے دوا تجویز نہیں کرے گا، وہ نہیں بتا سکتا کہ اس وقت اس بیماری کے لیے کون سی دوا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ میں مثال دے رہا ہوں، جو ڈاکٹر جتنا مریضوں کے درمیان رہے گا، جتنا مریضوں کے درمیان اختلاط کرے گا، اس ڈاکٹر کو دوائیں اتنی ہی زیادہ یاد رہیں گی اور بر وقت دوا لکھ دے گا۔ میں مثال دے رہا۔ اور جو ڈاکٹر بیمار کے درمیان نہیں رہے گا، ڈاکٹری تو پڑھی ہے لیکن بیمار کے درمیان رہتا نہیں ہے، ایسے ڈاکٹر کو نہ امراض کی خبر نہ علاج کی خبر۔ اگر اس سے کوئی بیمار ملے گا، اپنی شکایت کرے گا تو وہ یہی کہہ دے گا کہ تم تو لا علاج ہو، تم، میری بات سمجھ میں آ رہی؟ تم لا علاج ہو۔ بس میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر امت نے دعوت اللہ کو چھوڑ دیا تو امت کی ہدایت سے مایوس ہو جائے گی۔ لوگ کہیں گے بھائی ختم ہو گیا کام۔ ارے کام نہیں ختم ہوا، تو نے کام چھوڑ دیا۔ جو کہتے ہیں نا کام ختم ہو گیا، کام اس کا ختم ہوا ہے۔ اگر ایک آدمی اپنی دکان بند کر دے تو کیا وہ کہہ سکتا ہے کہ مارکیٹ ختم ہو گئی؟ بولو تو صحیح۔ ایک آدمی اپنی دکان بند کر دے تو کیا وہ کہہ سکتا ہے کہ بازار ختم ہو گیا؟ کہ نہیں، بازار نہیں ختم ہو گیا، تو ختم ہوا، تیری دکان ختم ہوئی ہے۔ حدیث میں آتا ہے جو یہ کہے کہ لوگ ہلاک ہو گئے، فرمایا حدیث میں کہ یہ بات کہنے والا خود سب سے بڑی ہلاکت میں ہے۔ یہ بات کہنے والا
خود سب سے بڑی ہلاکت. عجیب حدیث ہے، من قال هلك الناس فهو اهلكهم، من قال هلك الناس فهو اهلكهم، کہ جو آدمی یہ کہے کہ بھئی لوگ ہلاک ہو گئے، لوگ ہلاک ہو گئے، وہ خود سب سے بڑی ہلاکت میں ہے. میں نے تو ساری بات یہ سمجھانے کے لیے عرض کی تھی کہ دعوت وہ ہمیشہ مسلمان کو ساری انسانیت اور سارے مسلمانوں کی ہدایت کے اعتبار سے پر امید رکھے گی. کیا رکھے گی؟ پر امید. داعی کبھی مایوس نہیں ہوتا، داعی کبھی مایوس نہیں ہوتا، داعی کبھی مایوس نہیں ہوتا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے نصرت کا اور دین پر استقامت کا جو ضابطہ متعین کیا ہے وہ دعوت ہے، وہ دعوت ہے. اور ایسا فرمایا کرتے تھے رحمۃ اللہ علیہ کہ دعوت یہ تسخیر عالم کا نسخہ ہے. جتنا بھی نظام کائنات ہے، نظام کائنات میں دو چیزیں ہیں. میری بات توجہ سے سننا. نظام کائنات میں دو چیزیں ہیں. ایک نظام وہ ہے جو انسانوں کے ہاتھوں میں ہے، بادشاہت کا، وزارت کا، صدارت کا، فوج کا، ہتھیاروں کا، مادی تمام طاقتوں کا. ایک ہی نظام ہے جو انسانوں کے ہاتھوں میں ہے. ایک نظام وہ ہے جو انسان کے بس سے باہر ہے، انسان کے بس سے باہر ہے. ہواؤں کا، سیلابوں کا، دریاؤں کا، زلزلوں کے روکنے، یہ سب چیزیں انسان کے اختیار سے باہر ہیں. اگر سارا سائنس مل کر آندھی کو روکنا چاہے تو نہیں روک سکتا. اگر سارا سائنس مل کر سورج کو روکنا چاہے تو نہیں روک سکتا. سارا سائنس مل کر سورج کو روکنا چاہے نہیں روک سکتا. میں عرض کر رہا یہ دو قسم کا نظام ہے. ایک نظام انسانوں کے ہاتھوں میں نظر آتا ہے بظاہر، اور ایک نظام انسانوں کے ہاتھوں سے باہر ہے. اللہ رب العزت نے دعوت پر ان دونوں کو داعی کے لیے مسخر کرنے کا وعدہ کیا ہے. ہم داعی کے لیے ان دونوں کو مسخر کریں گے، داعی کے لیے دونوں کو مسخر کریں گے. لیکن میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ وہ نظام جو انسانوں کے بس سے باہر ہے اس کا مسخر ہونا تو بہت بعد کی بات ہے. ابھی تو وہ چند کام جو بظاہر انسانوں کے ہاتھوں میں ہیں اس میں بھی مسلمان اپنے آپ کو مجبور اور مغلوب اور اپنے آپ کو بالکل بیچارہ سمجھ رہا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. ہم کیا کر سکتے ہیں. عمر رضی اللہ تعالی نے ایسے خط لکھا دریائے نیل کو جیسے کسی اطاعت کرنے والے غلام کو لکھا جاتا ہے، کسی اطاعت کرنے والے غلام کو لکھا جاتا ہے. ایسے خط لکھا دریائے نیل کو، تیرا بہنا اپنی مرضی سے ہے تو بہ کے دکھلا. اس خط کے پہنچتے ہی دریائے نیل اپنے معمول پر آ گیا. میرے عرض یہ ہے کہ جب تک مسلمان دعوت پر نہیں آئے گا اللہ تعالیٰ کی غیبی مددیں اس کے ساتھ نہ ہوں گی. یہ پکی بات ہے. اللہ کی شان. کسرا کو دعوت دی، اس نے آپ کا خط پھاڑ دیا، خط آپ کا پھاڑ دیا. کسرا کو دعوت دی جا کر اس نے خط پھاڑ دیا. آپ نے مایا خط نہیں پھاڑا، ملک پھاڑ لیا. ادھر کسرا کو پتہ، کسرا کو غصہ آیا اس پر کہ مجھے خط لکھا اسلام میں آنے کے لیے اور میرا نام بعد میں بنام پہلے لکھا. اس پر غصہ آیا. کسرا نے یمن کے گورنر بازان کو حکم دیا کہ نعوذ باللہ اس آدمی کو گرفتار کرا کر میرے پاس حاضر کیا جائے جس نے مجھے خط لکھا ہے، اس سے گرفتار کیا جائے اور میرے پاس حاضر کیا جائے. بازان نے صرف دو آدمی، لمبی چوڑی فوج کی کیا ضرورت ہے. نعوذ باللہ یہ سارے مدینے والے کمزور فقیر، نہ ان کے پاس ہتھیار نہ ان کے پاس کھانے کو، ان سے کوئی قوت لے کر ان سے مقابلہ کرنے کی کیا ضرورت ہے. دو آدمی کافی ہیں آپ کو گرفتار کرنے کے لیے. دو آدمی وہاں سے بھیجے یمن کے گورنر بازان نے. یہ دونوں وہاں پہنچے. دیکھو میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. اللہ رب العزت جن لوگوں کو اس دعوت اللہ کے مبارک عمل میں لگا دیں انہیں چاہیے کہ دعوت کے اجتماعی اعمال میں اپنے آپ کو اس یقین کے ساتھ مشغول رکھیں، اپنے آپ کو اعمال دعوت میں اس یقین کے ساتھ مشغول رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان اعمال کے ماحول میں آنے والوں کو ہدایت دیں گے. ایسی بڑی پریشانی کی بات ہے کہ لوگ تبلیغ کے کام کو وقتی طور پر دین سیکھنے کا مدرسہ سمجھتے ہیں کہ تبلیغ میں لگو، جب دین سیکھ لو تو چھوڑ دو. حالانکہ اعمال دعوت پر مسلمانوں کا جمع ہونا، اعمال دعوت پر مسلمانوں کا جمع ہونا امت کو ایک ایسا مجموعہ عمل کرنے والوں کا، امت کا ایک ایسا مجموعہ عمل کرنے والوں کا پیش کرنا ہے کہ جس مجموعے اور ماحول میں آ کر غیر بھی اسلام قبول کر لیں. یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں. میں تو آج تعلیم میں نہیں جا سکوں گا، کوئی کام ہے. میں تو آج گشت نہیں کروں گا، فلاں مشغولی ہے. ارے امت کو اعمال دعوت پر جمع کرنے کی
اصل حکمت یہ ہے تاکہ ایک مجموعہ ان اعمال دعوت عبادت پر جمع ہو، تاکہ اس مجموعے کو دیکھ کر اور اس ماحول میں آ کر غیر اسلام قبول کریں۔ فتح مکہ کی رات کی صحابہ کی عبادت نے ہندہ جیسی سخت دل عورت کو اسلام میں داخل کر دیا، ورنہ حضرت حمزہ کے قتل سے کو مشرکین بھی اچھا نہیں سمجھتے تھے کہ کسی کو قتل کر اس کا چہرہ بگاڑا جائے، اس کو مشرکین بھی مسلح کرنے کو اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ لیکن ہندہ کا غصہ اور اسلام سے نفرت کہ اتنا تو کیا ہی کیا کہ انہیں قتل کیا، پھر قتل ہونے کے بعد حضرت حمزہ کے قتل کے بعد ان کا کلیجہ چبا کر اپنے اور غصے کا اظہار کیا، ایسی سخت دل عورت اس نے جب صحابہ کرام کے فتح مکہ کی رات کی عبادت کا منظر دیکھا تو اس نے اسلام قبول کر لیا۔ ابو سفیان نے کہا بھی کہ تو نے کیسے اسلام قبول کر لیا؟ جانے دے ابو سفیان، تو نے منظر نہیں دیکھا رات کی عبادت جو میں نے دیکھا۔ اگر ساتھیوں سے کہیں کہ 24 گھنٹے مسجد آباد کر لو، رات کو بھی عمل کرو مسجد میں، تو یہ کہیں گے تو سونے کا وقت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تبلیغ کو تنظیم سمجھتے ہیں، دعوت نہیں سمجھتے۔ تبلیغ کو تنظیم سمجھتے ہیں، دعوت نہیں سمجھتے۔ دعوت تو یہ ہے کہ ایک مجموعہ امت کا ہر مسجد میں اعمال دعوت عبادت پر مسلسل جمع رہے۔ ہم نہیں کہتے کہ اپنے کاروبار بھی بچوں کو چھوڑ کر یہ کام کرو، نہیں، ایک ایسا مجموعہ ہو جو باری باری مسجد کو وقت دیتا رہے، تاکہ مسجد کے اندر وہ ماحول مستقل 24 گھنٹے قائم رہے جس ماحول میں آنے والا اسلام سے متاثر ہوتا ہے۔ اس زمانے کی سب سے بڑی بے عقلی یہ ہے کہ چاہتے ہیں کہ سارا علم اٹھا کے مشینوں پر ڈال دو تاکہ لوگ پڑھ پڑھ کر مسلمان ہو جائیں اور لوگ پڑھ پڑھ کر دیندار بن جائیں۔ دور نبوت میں کوئی طریقہ دین کی اشاعت کا ایسا نہیں تھا، دور صحابہ میں بھی نہیں تھا۔ قرآن بھی جو جمع کیا گیا ہے وہ دور صدیقی میں جمع کیا گیا، دور نبوت میں قرآن ایک جگہ جمع نہیں کیا گیا۔ اس کے لیے حضرت بکر تیار نہیں تھے کہ قرآن ایک جگہ لکھا جاوے۔ حضرت عمر کا کہنا تھا، وہ بات مناسب تھی کہ کوئی آیت ضائع نہ ہو جاوے، کسی حافظ قرآن کے دنیا سے چلے جانے پر یہ آیت ضائع نہ ہو جاوے، ورنہ دین کے پھیلنے کا ذریعہ ہی یہی تھا۔ بلغوا عنی ولو آیا، ایک آیت مجھ سے سنو تو تم دوسرے تک اس آیت کو پہنچانے کے لیے جاؤ۔ ایک ایک حدیث کی تحقیق کے لیے ایک ایک مہینے کا سفر مدینہ منورہ سے کیا جاتا تھا۔ علم اور دعوت یہ اصل نقل و حرکت کے ساتھ تھے۔ علم اور دعوت اصل نقل و حرکت کے ساتھ تھے۔ اس زمانے میں علم اور دعوت یہ مسلمانوں کی نقل و حرکت سے ہٹ کر محض آلات و ذرائع پر آ گئے۔ ایک کالم اخبار میں اسلام کبھی دے دیا جاوے، یہ کتنی بڑی بے عقلی کی بات ہے، تاکہ اپنے گھر میں پڑھا اسلام بھی پڑھ لے۔ میں اس لیے عرض کر رہا کہ اعمال دعوت جمع ہونا یہ نئے آنے والوں کی ہدایت کا اصل ذریعہ تھا۔ یہ دونوں آدمی آپ کو گرفتار کرنے کے لیے آئے تو آپ کے سامنے آ کر کانپنے لگے۔ ہائے گرفتار، نعوذ باللہ، گرفتار جسے کیا جاتا ہے وہ کانپتا ہے خوف سے۔ یہ گرفتار کرنے کے لیے آئے دونوں، اور دونوں کانپ رہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے جس رعب سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی ہے وہ رعب اللہ نے قیامت تک کے لیے آپ کی سنتوں میں رکھ دیا۔ سوچنے کی بات ہے، جس رعب سے اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی ہے وہ رعب قیامت تک کے لیے آپ کی سنتوں میں رکھ دیا۔ تو سوچنے کی بات ہے کہ جب مسواک کا اتنا رعب ہے جو وضو کا ایک جز ہے، جس کے بغیر بھی وضو ہو سکتا ہے، تو پھر اسے اندازہ کر لو کہ جس کام کے لیے آپ کو بھیجا گیا ہے اس کام کا کتنا رعب ہوگا، جس کام کا لیے آپ کو بھیجا گیا ہے اس کام کا کتنا رعب ہوگا۔ اسے آپ نے فرمایا ایک مہینے کی مسافت تک میرا رعب ہے، اس سے میری مدد کی گئی ہے۔ چنانچہ آپ نے ان کو تسلی دی، فرمایا کیسے آنا ہوا، دونوں سے کیسے آنا ہوا، کہاں سے آئے؟ کہ ہمیں تو آپ کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ کس نے بھیجا ہے؟ کہ بازان نے بھیجا ہے، بازان کو کسرا نے حکم دیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ آج تو ہمارے یہاں قیام کرو، رات کو یہاں آرام سے ٹھہرو۔ یہ ہے اصل بات ہے کہ جو شخص تمہارے ساتھ برائی کا بھی ارادہ کر، برائی کے ارادے سے بھی آوے، تم اس کے ساتھ معاملہ احسان کا کرو۔ یہ مت دیکھو ہمارے ماحول میں کون کس پارٹی کا ہے، ہمارے ماحول میں کون کس ارادے سے آیا۔ یہ ذہنیت ہی اللہ کی مدد کو ہٹا دے گی۔ اتنی گندی ذہنیت ہے یہ، کسی مسلمان کو یا کسی کام کرنے والے کو اپنے خیال کا نہ سمجھنا یا اس کو
کسی اپنی مخالف پارٹی کا آدمی سمجھنا، جتنا بھی ملک کے اندر عوام اور حکام کے درمیان دوریاں اور اختلافات ہیں، خدا کی قسم اس کی صرف وجہ یہ ہے کہ وہ ان کو محکوم ہونے کی نظر سے دیکھتے ہیں اور محکوم حکام کو حکام ہونے کی نظر سے دیکھتے ہیں. کیونکہ جب مسلمان کو مغایرت کی نظر سے دیکھے گا، جب مسلمان کو مغایرت کی نظر سے دیکھے گا تو دوریاں پیدا ہوں گی. تو میری بات بہت توجہ سننی پڑے گی. جب مسلمان کو مغایرت کی نظر سے دیکھے گا تو دوریاں پیدا ہوں گی. جب مسلمان کو اپنائیت کی نظر سے دیکھے گا تو قرب پیدا ہوگا. اور اگر مسلمان کو غیر کی نظر سے دیکھے گا کہ یہ غیر ہے، یہ ہمارا آدمی نہیں ہے، تو جو تم اپنی نظر سے کسی کو اپنا آدمی نہیں دیکھ، اپنی نظر سے جو تم کسی کو اپنا نہیں سمجھو گے تو دل سے کیسے سمجھ لو گے؟ دل سے کیسے سمجھ لو گے؟ تم کسی کو اپنا دل سے کیسے سمجھ لو گے جب تم اس کو اپنا آدمی نظر سے نہیں سمجھتے؟ مولانا صاحب فرماتے تھے گناہگار سے گناہگار مسلمان کو عظمت کی نگاہ سے دیکھنے کی مشق کیا کرو. گناہگار سے گناہگار مسلمان کو عظمت کی نگاہ سے دیکھنے کی مشق کیا کرو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں، آپ کے یہاں کا سب سے اہم کام یہ تھا کہ جو آدمی جس ارادے سے بھی آ رہا ہے اس کے ساتھ جو تم معاملہ کرو، وہ یہ سوچ کر مت کرو کہ اس نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے. ابو جہل کے بیٹے آئے اکرمہ، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کود کر اچھل کر ان کا استقبال کیا. ان کے آنے سے پہلے ہی صحابہ سے کہہ دیا کہ دیکھو ابو جہل کے بیٹے آ رہے ہیں، تم نے اگر ذرہ برابر بھی کوئی بات ابو جہل کے ستانے کی بیٹے کے سامنے کی تو بیٹے کا دل برا ہوگا. وہ اسلام قبول کرنے کے لیے آ رہے ہیں، بالکل تمہارے چہرے سے بھی یہ ظاہر نہ ہو کہ اس کے باپ نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے. یہاں تو اللہ مجھے معاف فرمائے، ہمارا مزاج اونٹوں کی طرح ہو گیا. مزاج اونٹ کی طرح. اونٹ کے اندر اتنا کینہ ہوتا ہے کہ اگر اس کو ایک رکڑی مار دی جاوے تو اس کو بھولتا نہیں. اگر ایک نسل سے بدلہ نہیں لے سکا تو دوسری نسل سے بدلہ لے گا. یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے. کیونکہ جو شخص اللہ سے اپنے لیے معافی کا طالب نہیں ہوگا وہ بندوں کو معاف نہیں کرے گا. کون؟ جو اللہ سے اپنے لیے معافی کا طالب نہیں ہوگا بندوں کو معاف نہیں کرے گا. یہ ہے قرآن نے یوں کہا فاعفوا واصفحوا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم. آپ نے یہ نہ کیا کہ یہ ہمیں گرفتار کرنے کے لیے آئے ہیں، ان کو گرفتار کر لو، ان کو گرفتار کرو کیونکہ ہمیں گرفتار کرنے کے لیے آئے، پکڑ لو ان کو. فرمایا ان سے ہاں آئے ہو آج یہاں قیام کرو، ہم تمہیں صبح بتلائیں گے کیا کرنا ہے. رات کو آپ نے ان دونوں کو اپنے یہاں قیام کرایا، صبح حکم فرمایا آپ نے کہ بھئی لاؤ وہ کہاں ہیں دونوں مہمان. ہاں وہاں تو سب مہمان تھے نا، وہاں تو سب مہمان، کوئی کسی بھی ارادے سے آوے ہمارا مہمان. جاسوس آتے تھے جاسوسی کرنے کے لیے، وہاں انتظار ہوتا تھا کہ اب کوئی خبر آئے گی. وہاں خبر آتی تھی کہ وہ جاسوس اسلام میں داخل ہو گئے. صحابہ پھرتے رہتے تھے، گشت کرتے رہتے تھے، جس کو بھی دیکھتے مشرکین کو پکڑ لائے. جاسوسی کرنے کے لیے آئے تھے، دونوں کو پکڑ لائے، لے کے آئے ماحول میں، قرآن سنا، انہوں نے اسلام قبول کر لیا. عمیر بن وہب مکے کے شیاطین میں سے بڑا شیطان تھا. مکے والے نے کہا اے عمیر تم اس آدمی کو کسی طرح قتل کر دو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو اس نے کہا میں ایک کام کر دوں گا، اگر مجھے قتل کر دیا گیا میرے بچوں کو کیا ہوگا؟ تمہارے بچوں کو ہم پالیں گے اور تمہارا سارا قرضہ ہم ادا کرائیں گے. جب تک تمہارے بچے اب پیر پہ کھڑے نہ ہو جائیں ہمارے ذمے تمہارے بچوں کی پرورش ہے، تم اس کی پرواہ نہ کرو. عمیر نے کہا تو یہ کام میں کروں گا. غلام سے کہا تلوار تیز کر. اس نے تلوار کو بہت تیز دھار لگائی اور یہ تلوار گلے میں لٹکا کر چلے مکہ مکرمہ سے. مکے والے سے کہا بس میرے وہاں پہنچتے ہی تمہارے پاس خبر آ جائے گی کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا، فوراً خبر آ جائے گی. مکے والے سب انتظار میں بیٹھے ہوئے، کان لگائے کہ اب خبر آئے. یہ گئے، وہاں پہنچے، مجلس لگی ہوئی تھی. آپ تشریف فرما دے تنہا، ان کو موقع اچھا ملا کہ اس جا کے حملہ کر دوں. حضرت عمر نے دیکھ لیا. عمر رضی اللہ عنہ نے صحابہ سے کہا کہ دیکھو مجھے اس کی آنکھوں سے ایسا اندازہ ہو رہا ہے کہ اس کا ارادہ ٹھیک نہیں ہے. ایسا نہ ہو کہ یہ قریب جا کر بیٹھے، تم لوگ پہلے ہی جا کر بیٹھ جاؤ، یہ قریب نہ بیٹھے. چنانچہ روایت میں ہے صحابہ آپ کے قریب آ کر بیٹھ گئے. قریب کی جگہ سب مجلس بھر دی کہ عمر کو آگے جگہ نہ ملے آنے کی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطرہ ہوا کہ کہیں حملہ نہ کر دے آپ پر، تو حضرت عمر نے اس کی تلوار اور گریبان کے ساتھ پکڑ لیا اس کو. آپ نے دیکھا تھا کہ عمر کو تم نے کیوں پکڑا ہوا ہے گریبان سے؟ چھوڑو اس کو. اور فرمایا صحابہ سے پیچھے ہٹو، جگہ کرو اس کے لیے، یہاں بلاؤ.
دیکھو یہاں آگے لاؤ، گلے میں تلوار لٹکی ہوئی، آپ نے پاس بلا کے بٹھایا. کیسے آنا ہوا عمیر؟ کہنے لگے میں تو اپنے بھائی کو لینے آیا تھا. نہیں سچی بتاؤ کیوں آئے تھے؟ کہ میں تو بتا رہا بھائی کو لینے آیا تھا. تلوار کیوں لے کر آئے؟ بھائی کو لینے آئے تھے. تلوار نے تو بڑا نقصان کیا ہے، بڑی دوریاں پیدا کر دی ہیں، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا. فرمایا عمیر سچی بتلاؤ تم مکہ مکرمہ سے کیا ارادہ کر کے چلے تھے؟ بات یہ ہے داعی پر اللہ رب العزت مدعو کا حال بھی کھول دیتے ہیں، یہ بات بھی ہے. دیکھو تو صحیح، جب ایک ڈاکٹر پر مریض کے ساتھ رہنے سے مریض کا حال کھل سکتا ہے، تو جتنا ہم افرائی دعوت کے ذریعے عام امت میں اختلاط کریں گے، اللہ تعالیٰ یہ بات کھول دیں گے کہ اس آدمی کے ساتھ ہمیں کیا معاملہ کرنا چاہیے، اس کے ساتھ ہمیں کیا معاملہ کرنا چاہیے. اور یہی ہوا کہ آپ نے عمر بن وہاب کو آگے بٹھایا. تو جیسے آپ نے یہ فرمایا کہ بتاؤ تم مکے سے کیا طے کر کے چلے تھے، بس اتنا سنتے ہی عمر بن وہاب نے کلمہ پڑھا میرے اسلام. میں عرض کر رہا تھا کہ ایک ایسا مجموعہ، ایک ایسا ماحول ہر محلے میں، ہر مسجد میں قائم ہو کہ جس ماحول میں آ کر جو برے ارادے سے آ رہے ہیں وہ بھی اچھے ارادے سے آنے والے تو اور ترقی کریں گے، جو برے ارادے سے آئیں گے وہ بھی بدل جائیں گے. آپ نے ان دونوں کو رات کو قیام کرایا کیونکہ گرفتار کرنے کے لیے آئے تھے. صبح انہیں حاضر کیا گیا. آپ نے فرمایا کہ تمہیں کس نے حکم دیا تھا ہماری گرفتاری کا؟ ان دونوں نے کہا کہ جو بڑا بادشاہ ہے کسرا، اس نے حکم دیا تھا بازان کو، بازان نے ہمیں بھیجا ہے دونوں کو. آپ نے فرمایا کہ رات میرے آقا اللہ نے تمہارے آقا کسرا کو قتل کر دیا، جس کے لیے تم مجھے گرفتار کرنے کے لیے آئے ہو وہ تو رات قتل ہو گیا. یہ کیسے؟ فوراً بازان کو خبر کی کہ یہ تو گرفتار کرنے کے لیے آئے تھے ہم انہیں، یہ تو یوں کہہ رہے ہیں، یہ تو یوں کہہ رہے ہیں. وہاں سے بازان نے فوراً کسرا کے پاس آدمی بھیجا. اس نے کہا کہ ہاں جس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی اسی وقت پرویز کے بیٹے شہروے نے اپنے باپ کسرا کو قتل کیا ہے. اللہ کی شان. آپ نے دعا دی تھی انہوں نے دعوت کو رد کیا ہے، اللہ ان کے ملک کو پوری طرح پھاڑ دے. ایسا ملک پھٹا، ایسا پھٹا کہ کسرا کے پورے خاندان میں کوئی مرد نہیں تھا جس کو کسرا کی جگہ بادشاہ بنایا جاتا. جس کو کسرا کی جگہ ایک کوئی مرد نہیں تھا، ایک بھی مرد نہیں تھا جس کو کسرا کی جگہ بادشاہ بنایا جاتا، ایک بھی مرد نہیں تھا. ایسا ختم ہوا پورا خاندان. پہلے شیروے نے باپ کو قتل کیا، باپ کو اندازہ ہو گیا کہ مجھے قتل کرنا چاہتا ہے. باپ نے اپنے بیٹے کے لیے کو قتل کرنے کے لیے ایک دوا قوت کی دوا لکھ کے شیشی پر اس میں زہر بھر کے رکھ دیا کہ استعمال کر کے مر جاوے. دونوں جسے وہ قتل کرنا چاہتے تھے. قلوب اللہ کے ہاتھ میں ہیں، قلوب اللہ کے ہاتھ میں ہیں. تم دعوت کی ذمہ داری کو ادا کرو، اللہ رب العزت تمہارے دشمن کے لیے خود کافی ہو جائیں گے. میں تو شروع سے کہہ رہا کہ دعوت کے بغیر نصرت نہیں ہے، دعوت کے بغیر نصرت نہیں، کیونکہ آپ کے طریقے دعوت کے بغیر ذمہ داری کا ادا ہونا نہیں ہے. یہ بات تو سب کے ذہنوں میں رہے. ہم گشت کو ہلکا سمجھتے ہیں، ملاقاتوں کو ہلکا سمجھتے ہیں، یہ تبلیغ والوں کا پروگرام ہے میں بھی اسے شرکت کر لوں. حالانکہ یہ دعوت یہ اللہ کا ضابطہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی غیبی نصرتوں کو ساتھ کرے گا. لوگ اس کام کو اللہ کا ضابطہ سمجھ کر نہیں کرتے بلکہ اس زمانے کی تحریک سمجھ کر کرتے ہیں، اس زمانے کی تنظیم سمجھ کر اس کام کو کرتے ہیں. دعوت کو اللہ کے امر کی وجہ سے نہیں کرتے. جیسے عبادت اللہ کے امر کی وجہ سے ہے، اس طرح دعوت بھی اللہ کے امر کی وجہ سے ہے. دعوت بھی اللہ کے امر کی وجہ سے ہے، جیسے عبادت اللہ کے امر کی وجہ سے ہے. اللہ کی شان. اللہ نے ملک کو ایسا توڑ دیا کہ پہلے باپ کو قتل کیا، پھر سارے بھائیوں کو قتل کیا شیروے نے. جب اکیلا رہ گیا تو پھر بادشاہت کے تخت پر بیٹھنے جا ہی رہا تھا کہ وہ الماری میں سے وہ دوا نظر آ گئی، اسے کھایا، وہ خود بھی ختم ہو گئی. پبلک نے کہا کہ بادشاہ کی جگہ تو بادشاہ انہی کے خاندان کا ہوگا، مگر مرد کوئی نہیں تھا. وہاں سے عورت کی بادشاہت کا آغاز ہوا. اس سے پہلے کوئی دنیا میں کوئی عورت بادشاہ نہیں بنی تھی. یعنی اللہ تعالیٰ باطل کی فلاح کو ایسا ختم کر دیں کہ ان پر حکمران بھی عورت کو بنا دیں تاکہ یہ کبھی فلاح نہ پاویں. عجیب بات ہے. عورت کی حکمرانی وہاں سے شروع ہوئی جہاں جس ملک کو پوری طرح ختم کر دیا گیا. عجیب بات ہے. اللہ نے اس ملک کو پورا ختم کر دیا تو پھر اس ملک پر بادشاہت عورت نے کی. یہ عجیب بات ہے، ملتا ہے روایتوں میں. اس لیے میں نے عرض کیا کہ بھئی اللہ رب العزت نے اپنے دین پر استقامت اور دین پر آنے والی رکاوٹوں پر غیبی مدد اس کو اللہ نے دعوت کے ساتھ جوڑا ہے. عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
یہ روم میں کام کر رہے تھے اپنی جماعت کے ساتھ، نصرانی بادشاہ نے ان کو دعوت دی نصرانیت کی طرف، تم نصرانی ہو جاؤ، تم نصرانی ہو جاؤ۔ عبداللہ بن حذافہ نے فرمایا کہ میں اپنا دین نہیں بدلوں گا۔ بادشاہ نے کہا میں آپ کو آدھا ملک دے دوں گا، میں آپ کو آدھا ملک دے دوں گا، آپ آدھا ملک لے لیں اور نصرانی ہو جائیں۔ فرمایا کہ نہیں، میں اپنا دین نہیں بدلوں گا۔ آدھا ملک، یہاں تو اگر جھوٹ بلوانے کے لیے آدھی دکان اگر جھوٹ بول کے ملتی ہے تو لے لے گا، وہاں سارا ملک سامنے ہے، کہ نہیں میں دین نہیں بدلوں گا، میں دین نہیں بدلوں گا۔ بادشاہ نے کہا کہ اگر نہیں مانتے ہو تو پھر میں تمہیں قتل کروں گا۔ فرمایا ہاں قتل کرو، قتل کرنا ہے کرو، میں اپنا دین نہیں بدلوں گا۔ کیوں نہیں غور کرتے اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ یہ قوت بڑی، سب سے بڑی بادشاہت روم کی، اس قوت کے مقابلے میں اکیلے ایک صحابی اس ساری بادشاہت کے مقابلے میں نہ لالچ سے تیار دین چھوڑنے کو اور نہ قتل کی دھمکی سے، دین نہیں چھوڑوں گا۔ کیا وجہ ہے آخر اس زمانے میں یہ قوت مسلمان کیوں چھوڑ بیٹھا، کیوں کھو بیٹھا؟ یہ جو قوت نہیں ہے، نہیں سنو میری بات، قوت جو ہوتی ہے وہ تو اللہ کی مدد سے ہوتی ہے، قوت اللہ کی مدد سے ہوتی ہے، قوت اللہ کی مدد سے ہوتی ہے، کیونکہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا مطلب ہی یہی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ کا مطلب ہی یہی ہے کہ جتنی بھی قوتیں ہیں وہ اللہ کی مدد سے ہیں۔ کسی ناگوار چیز سے بچنا یا کسی خیر کا حاصل کرنا اللہ کی مدد کے بغیر نہیں ہے۔ دیکھو تو صحیح، انبیاء علیہ السلام اللہ رب العزت نے ان کو ہدایت کے لیے چنا ہے، لیکن انبیاء علیہ السلام اپنی اور اپنی قوم کی ہدایت میں محتاج ہیں، مختار نہیں ہیں۔ کیا ہیں؟ محتاج ہیں، مختار نہیں ہیں۔ جس کام کے لیے بھیجے گئے ہیں اس میں مختار نہیں ہیں کہ ہمیں اختیار سے ہدایت دے دیں۔ ابو طالب کی ہدایت چاہتے تھے، وہ ہلاکت کی طرف گئے۔ وحشی کی ہلاکت چاہتے تھے، وہ ہدایت پہ آ گئے۔ ایک چیزا کے قاتل وحشی کو تو کیا چاہتے تھے؟ ہلاکت، کیسے کوئی قتل کر دے۔ اللہ کی شان، اللہ تعالیٰ ایک چیزا کے قاتل کو، حمزہ کے قاتل کو ہدایت دے رہے، اور ادھر سب سے بڑے محسن آپ کے چچا ابو طالب، ان کی ہدایت کی تمنا، کوشش بھی کر رہے، خوشامد بھی کر رہے، دعا بھی کر رہے، کوشش بھی کر رہے، تمنا بھی کر رہے، دعا بھی کر رہے، لیکن ان کے لیے ہلاکت۔ عجیب بات ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ جو قوت، یہ اللہ کی نصرت ہے، یہ ہے وہ نصرت جو دعوت پر داعی کے ساتھ ہوتی ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اگر تم یہ چاہو، یہ سوچو کہ دنیا میں دین تو اسلام تو پھیل چکا ہے، لہذا پھرنے کی کیا ضرورت ہے، تو یہ ایسی بے عقلی کی رائے ہوگی اور ایسا غلط مشورہ ہوگا، کیونکہ اللہ تعالی کی مدد میں اس وقت تک تسلسل رہے گا جب تک امت دعوت کی نقل حرکت پر قائم رہے گی، کیونکہ اللہ نے فرما دیا ان تنصروا اللہ ینصرکم، ہماری مدد اس وقت تک ہے جب تک تم ہمارے دین کے مددگار ہو۔ سیدھی بات ہے، کہیں اسلام پہنچا کر بیٹھ جانا اللہ کی مدد کو روک دینا ہے، کہیں اسلام پہنچا کر بیٹھ جانا اللہ کی مدد کو روک دینا ہے۔ چنانچہ عبداللہ بن حذافہ اڑے رہے کہ نا یہ نہیں ہو سکتا، اس جگہ میں قتل کرو۔ 2 مسلمان جلائے گئے ان کے سامنے، یہ دیکھ رہے تھے، 2 مسلمانوں کو جلایا گیا زندہ، یہ دیکھ رہے تھے۔ پھر کہا کہ اب بھی دین بدل دو ورنہ تمہیں جلائیں گے، کہ جلاؤ۔ بادشاہ نے کہا ان کو بھی ڈالو دیگ میں، ڈالا جانے لگا تو یہ روئے۔ بادشاہ سمجھا کہ شاید اب گھبرا گئے، پھر کہا نصرانی ہو جاؤ، کہ نہیں، میرے رونے کی وجہ یہ نہیں ہے، میں تو اللہ تعالیٰ کے سامنے شرم میں رو رہا ہوں کہ ایک جان پیش کرتے ہوئے شرم آتی ہے اللہ کو، میرے پاس میرے بالوں کے بقدر جانیں ہوتی، ایک ایک کر کے اس دیگ میں ڈالتا تاکہ اللہ دیکھ لیتے کہ مجھے اللہ کے دین کے لیے جان دینے کا کتنا شوق ہے۔ کہاں اب یہ بات، اب یہ بات کہاں؟ میرے دوستو عزیزو، میری ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو اپنی دین پر استقامت کیوں نہیں؟ یہ کیوں کہتے ہیں کہ فلاں قانون ہے، ہم کیا کریں، ہم مجبور ہیں؟ کہ نہیں، مجبور ہو ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ مسلمان اپنے آپ کو دین پر چلنے سے مجبور سمجھ رہا، حالانکہ دعوت کے چھوڑنے کی وجہ سے مجبور نہیں بلکہ مجرم ہے، دعوت چھوڑنے کی وجہ سے مجبور نہیں بلکہ مجرم ہے۔ جی ہاں، دعوت چھوڑ دینے کی وجہ سے مجبور نہیں ہے، مجرم ہے۔ یہ بات تو یقینی ہے کہ کام اللہ کی مدد سے ہوگا اور مددیں دعاؤں سے قریب لائی جاتی ہیں، اور یہ بات حدیث میں صراحتاً فرما دی کہ یہ امت بھلائی کو حکم کرنا چھوڑ دے گی، برائی سے روکنا چھوڑ دے گی تو امت 2 خیروں سے محروم ہوگی، امت 2 خیروں سے محروم ہوگی، ایک دعا کی قبولیت سے، دوسرے وحی کی برکات سے،
وحی کی برکات، ان دو خیروں سے امت محروم ہوگی، ایک دعا کی قبولیت سے، دوسرے وحی کی برکات سے۔ یہ حدیث میں ہے کہ امت دو خیروں سے محروم ہو جائے گی، ایک وحی کی برکات سے، دوسرے دعاؤں کی قبولیت سے۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو، اللہ کی طرف سے مدد کا ضابطہ یہ ہے دعوت عبادت کو جمع کرنا۔ جتنی بھی غیبی نصرتیں ہیں وہ دعوت عبادت کو جمع کرنے پر ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ نظام کائنات مسخر ہو جاتا ہے اگر دعوت عبادت کو جمع کر لیا جائے، دعوت عبادت کو جمع کیا جائے تو نظام کائنات مسخر ہو جاتا ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہاں سے گئے میوات، بس سے عصر کی نماز کا وقت آیا، عصر کی نماز، ایک ساتھی کو خیال ہوا نماز کا وقت ہو رہا ہے، نماز پڑھنی ہے، گئے ڈرائیور کے پاس، ڈرائیور سے کہا بس روکو نماز پڑھنی ہے۔ اس نے کہا بس رکے گی، کون پڑھے نماز، چلو بس دلی جا کے رکے گی، میوات جا کے رکے گی۔ تو وہ صاحب سوچنے لگے کہ بھئی ہماری تو ذمہ داری پوری ہو گئی، جیسے آج کل کہتے ہیں لوگ کہ بھئی فلاں شریعت کے خلاف فلاں مسئلہ پیش آ رہا تھا، ہم نے تو حکومت سے کہہ دیا، اب تو حکومت جانے، ہماری تو ذمہ داری پوری ہو گئی، اب وہ نہیں مانتے ہم کیا کریں۔ سنو عجیب بات ہے، وہ جانے ہم نے تو کہہ دیا۔ وہ صاحب جا کے بیٹھ گئے سیٹ پر اور سوچنے لگے کہ اب تو ہم مکلف نہیں ہیں نماز کے، کیونکہ بس تو ہمارے قابو میں نہیں ہے، وہ تو ڈرائیور چلا رہا ہے، ایسا تو ہے نہیں کہ چلتی بس میں سے کود جائیں، جان کو ہلاکت میں ڈالیں نماز کے لیے، مکلف ہی نہیں ہے، کیونکہ ہم نے، یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، اور ڈرائیور سے ہم نے کہہ دیا، اس نے بس روکنے سے انکار کر دیا۔ یہ میں یہ واقعہ سنا رہا ہوں سمجھانے کے لیے، مثال ہے۔ ایک بس کیا حیثیت ایک بس کی، ڈرائیور کا اسٹیئرنگ ہے، وہ چلا رہا ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم نے تو کہہ دیا اس سے نماز کے لیے، اس نے انکار کر دیا، بس بات ختم ہو گئی، ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی۔ وہ بس روکے گا تو ہم نماز کے مکلف ہیں، بس نہ روکے تو ہم نماز کے مکلف نہیں ہیں۔ یہ ذہن ہے۔ جا کے بیٹھ گئے سیٹ پر، تھوڑی دیر گزری تھی، مولانا الیاس صاحب نے فرمایا بھائی عصر کہاں پڑھنی ہے؟ کہنے کہ جی وہ تو ڈرائیور سے بات کی تھی میں نے جا کے، اس نے تو منع کر دیا، تو مولانا الیاس صاحب کو غصہ آ گیا۔ حضرت نے فرمایا کہ تم یہ بتلاؤ کہ اس بس کو رکوانے کے لیے نماز کے واسطے کیا تم نے بس میں جتنے بھی مسلمان تھے ان سب کو نماز کی دعوت دینی تھی؟ یہ تم نے خود اپنی نماز کی فکر میں بس والے سے بات کی، اپنی نماز کے لیے بات کی بس والے، ہمیں نماز پڑھنی ہے کہ نہیں؟ اگر تم اس بس کے سارے مسلمانوں کو نماز کی دعوت دے دیتے اور نماز چھوڑنے پر وعید بتا دیتے، نماز پڑھنے پر وعدے اور نماز کی اہمیت بتا دیتے، سب سے تم الگ الگ نماز کی کا مذاکرہ کر لیتے، تو اللہ رب العزت اس بس کو تمہارے لیے مسخر کر دیتے۔ پھر فرمایا کہ اگر سورج مسخر ہو سکتا ہے کیونکہ یوشع بن نون دشمن کے مقابلے پر تھے اپنی جماعت کو لے کر، ادھر دعوت ادھر عبادت۔ اے اللہ، ادھر سورج غروب ہو رہا، اثر نہیں پڑی، سورج غروب ہو رہا ہے، اثر نہیں پڑی، ادھر دشمن ہے، اثر پڑے تو اس کا خطرہ کہ حملہ کرے گا، اثر پڑے تو دشمن کا خطرہ، اور دشمن سے مقابلہ کریں تو نماز کا خطرہ، کیا کریں؟ اللہم احبسھا، اے اللہ اس سورج کو یہاں روک دے۔ یہ کہا کہ ہم بھی معمور ہیں اور سورج بھی معمور ہے، ہم بھی معمور ہیں، تیرے حکم کے تابع ہیں، سورج بھی۔ فرق کیا ہے؟ سنو، فرق بہت بڑا ہے، بہت بڑا فرق ہے۔ اے اللہ، بات یہ ہے، فرق یہ ہے کہ مسلمان تو معمور ہے اللہ کے احکام کے لیے اور سورج معمور ہے مسلمان کی ضرورت کے لیے۔ کتنا بڑا فرق ہے، کتنا بڑا فرق ہے۔ وہ تو مولانا فرماتے تھے کہ مسلمان مخدوم ہے، کائنات خادم ہے، مسلمان ساری کائنات خادم ہے مسلمان کی۔ تم تو کائنات کی بات کر رہے ہو، فرشتے بھی مسلمانوں کے غلام ہیں، فرشتے بھی، ہاں فرشتے بھی مسلمانوں کے غلام ہیں، جی ہاں۔ جب ایک مسلمان اللہ تعالی سے براہ راست اپنی حاجت کو کہتا ہے تو فرشتے آسمانوں پر اللہ تعالی سے کہتے ہیں تیرا فلاں بندہ مدد کے لیے پکار رہا ہے، مجھے اس کی مدد کے لیے بھیج دے۔ یہی ہے نا، کیوں دیکھتے روایتوں میں، کیوں نہیں غور کرتے؟ اے اللہ، تیرا فلاں بندہ تجھے مدد کے لیے پکار رہا تو مجھے اس کی مدد کے لیے بھیج دے۔ کلی کے واقعے میں تو آپ نے 12 سنا ہوگا کہ پوچھا اس نے، بھائی تو کون؟ کہ میں 7 آسمان کا فرشتہ ہوں، اور تیری اس دعا نے آسمان کے دروازوں کو کھٹکھٹایا، تیری نماز نے، اللہ نے مجھے بھیجا ہے، میں غلام ہوں ہر اس شخص کا جو اللہ کو بے چین ہو کے پکارے۔ کیوں نہیں غور کرتے؟ تو بات یہ ہے کہ یوشع بن نون نے کہا ہم بھی معمور ہیں، یہ بھی معمور ہے، سورج بھی تیرے حکم کا پابند ہے، ہم بھی تیرے حکم کے پابند ہیں۔ فرق یہ ہے کہ ہم تیرے لیے ہیں اور سورج ہمارے لیے ہے۔ پھر کیا مطلب سورج کے آگے بڑھنے کا؟ اللہم احبسھا، اے اللہ اس کو یہیں روک دے۔ سورج ٹھہر گیا، انتظار سورج کرتا رہا جب تک کہ دشمن سے مقابلہ کر کے فتح ہو کے فارغ نہیں ہو گئے۔
اس وقت تک سورج اپنی جگہ ٹھہرا رہا، انہوں نے پھر عصر پڑھی، عصر کی نماز جب پڑھ چکے پھر سورج نے ہلنا شروع کیا، پھر سورج نے مسلمان اپنے دین کو اس لیے ضائع کر رہا کہ اپنے دین کی دعوت پر قائم نہیں ہے۔ ہوائی جہاز میں نماز کا وقت ہو گیا، تمہیں نماز پڑھ لیں، کہ دیکھو تم نماز پڑھو گے تو یہ جو جہاز کا عملہ ہے یہ منع کرے گا، یہ منع کرے گا، تم پہلے ایسا کرو جتنے بھی ساتھی ہیں سب اپنے برابر والے مسلمان کو نماز کی دعوت دیں، اس کے بعد پھر تم نماز پڑھنا۔ تو اگر کوئی روکے گا تو تمہاری نماز سے اس لیے محروب ہوگا کہ تم نماز کی دعوت دے چکے ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ مدد جب کریں گے جب تم ذمہ داری پوری کرو گے۔ اگر میری نماز، میری عبادت، میری دوسرے سے کیا مطلب، بس تو پھر اللہ تعالیٰ تمہارے عمل پر مدد نہ کریں گے، یہ پکی بات ہے۔ ہوا یہ کہ جب دعوت دی تو وہ ہر ایک کھڑا ہو گیا نماز کے لیے، ہر ایک نماز کے لیے تیار۔ تو بازار والے کہنے لگے کہ اچھا ہم تو سمجھے تھے کہ بھئی ایک آدھ آدمی ہوگا تو اس کو روک دیں گے، یہ تو سبھی پڑھنے چاہ رہے تو ہم کیا کریں۔ ہاں، ایک کے پاس آیا کہ جی نماز جہاز میں نہیں پڑھنی، تو اس نے کہا کہ آئندہ ہمیں آپ کو جہاز سے سفر بھی نہیں کرنا، کہ نہیں ایسا نہ کریں، ایسا نہ کریں، آپ ضرور سفر کریں ہماری جہاز۔ ہاں، اس کے تو پیسے کا مسئلہ۔ میں تم سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ تو میں چھوٹی چھوٹی مثالیں دے رہا، ورنہ خدا کی قسم سارا عالم، ساری کائنات مل کر ایک سنت کا مقابلہ نہیں کر سکتی اگر مسلمان دعوت پر آ جائے۔ جتنا مسلمان غیروں کے ہاتھوں میں تابع ہو کر دین کو کھو رہا، اس کی سب سے بنیادی وجہ دعوت کا چھوڑ دینا ہے۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، تم اس کے دین کے داعی بنو، ناصر بنو، وہ تمہاری ہر قدم پر نصرت کرے گا، وہ تمہارے قدموں کو دین پر جماوے گا۔ صحابی جیل ہو گئی کیونکہ ساری دقتیں، مشکلات دعوت پر پیش آتی ہیں، ساری مشکلیں کس پر؟ دعوت پر۔ عبادت پر کچھ نہیں ہے، عبادت کرو، کفار مشرکین کچھ نہ کہیں گے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن زور سے پڑھتے تھے، مشرکین نے کہا کہ تمہارا جیسا آدمی جو یتیموں کی، بیواؤں کی، مسکینوں کی خبر گیری کرتا ہو اور بیواؤں کے کام آتا ہو، ایسا سخی اور سچا آدمی نہ مکے سے نکل سکتا ہے نہ نکالا جا سکتا ہے۔ لیکن آپ کو اگر ہم مکے سے نکالیں گے تو صرف ایک بات پر نکالیں گے کہ آپ قرآن زور سے پڑھیں، تو ہم آپ کو نکال دیں گے۔ کیوں کہ دیکھیے، آپ اپنی ذاتی طور پر عبادت کریں، ہمیں اس پر کوئی ہمیں کوئی اشکال نہیں ہے، ہمیں اس پر کوئی اختلاف نہیں ہے، اپنا عمل کریں۔ آپ قرآن زور سے پڑھیں گے تو ہمیں اس بات کا خطرہ ہے کہ قرآن سن کر ہماری عورتیں اور بچے اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔ ہمارا قرآن پڑھنا تالیانہ ہوتا ہے، ہمارا قرآن پڑھنا تالیانہ ہوتا ہے، ان کا قرآن پڑھنا داعیانہ ہوتا تھا، ہمارا قرآن پڑھنا تالیانہ ہوتا ہے، یعنی تلاوت کے طور پر۔ ہم قرآن پڑھتے ہیں تلاوت کے طور پر، وہ قرآن پڑھتے تھے دعوت کے طور پر۔ سنو فرق دیکھو، ہم قرآن پڑھتے ہیں تلاوت کے طور پر، اور نہیں تو پھر بازاروں میں لگا دیں گے مشینیں جس سے قرآن کی تلاوت کی بازاروں میں آواز ہو۔ نہیں، قرآن کو کسی آلے سے سننا، قرآن کو کسی آلے سے سننا خلاف سنت ہونے کی وجہ سے بے اثر ہے۔ میری بات بہت توجہ چاہتی ہے، قرآن کو کسی مشین سے سننا خلاف سنت ہونے کی وجہ سے بالکل بے اثر ہے۔ تمہاری باتیں سمجھ میں آنے کی نہیں، میں جانتا ہوں، اچھوں کی سمجھ میں نہیں آنے کی، کیونکہ سنت سے دوری ہے، رواج سے تعلق نہیں آنے کی سمجھ۔ اچھے پڑھے لکھے ذی علم وہ بھی اس بات کو نہ سمجھیں گے، کیونکہ سنت سے دوری اور رواج سے تعلق، سنت سے دوری، بجائے بات کو سمجھنے کے پہنچ جانے کا مسئلہ پوچھنے کے لیے کہ جی یوں کہا ہے انہوں نے، ٹھیک ہے، تو کہے گا نہیں غلط کہا ہے، ایسا نہیں ہے، کوئی عرض نہیں، کیونکہ سنتوں سے محبتیں ختم ہو گئی، سنت سے محبتیں ختم ہو گئی۔ جس کا پوچھنے جاؤ گے وہ الٹا ہی جواب دے گا، کیونکہ اس کا دل اس زمانے کے رواجی طریقوں سے متاثر ہے، سنتوں سے متاثر نہیں ہے۔ اگر سنت سے متاثر ہوگا تو کہے گا کہ ہاں یہ بات ٹھیک ہے، سنت کے طریقے میں تلاوت کرو، اور اگر رواج سے متاثر ہے تو کہے گا کیا حرج ہے، اس زمانے کا طریقہ ہے، زمانے کا طریقہ ہوتا۔ ہائے جب دلوں سے سنتوں کا شوق نکل جاوے اور باطل کے طریقوں سے محبت ہو جاوے تو پھر ایسی چیزوں پر لوگ اشکال کرتے ہیں۔ میں خوب جانتا ہوں کہ جو لوگ اشکال کرتے ہیں نا، ان کے اشکال کرنے کی وجہ سنتوں سے مناسبت کا ختم ہو جانا ہے۔ مسئلہ جائز ناجائز کا نہیں ہے، مسئلہ اس کا ہے کہ سنت کیا ہے، سنت کیا ہے۔ یہ تم جواب کی جائز ہونے کی گنجائش شکلیں نکالو تو بہت نکل جائیں گی۔ سوال تو اس بات کا ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ خود فرماتے ہیں کہ اس امت کے بعد والے تربیت پا نہیں سکتے، سدھر نہیں سکتے جب تک امت وہ نہ کرے جو امت کے پہلو نے کیا ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ
قرآن کا سننا ان آلات اور ذرائع سے نہ سننے والے کے لیے کہتے ہیں کیا سننے والے کے لیے بھی مؤثر نہیں ہے، کیونکہ خلاف سنت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم متعدد صحابہ سے ثابت ہے آپ کو قرآن سننا، سننا ہم آپ کو سنانے، آپ پر تو نازل ہوا ہے، ہم آپ کو سنانے، آپ پر تو نازل ہوا ہے، اور ہم آپ سے قرآن کا مراجعہ کریں، آپ سے تو جبرائیل مراجعہ کرتے ہیں، سال میں ایک مرتبہ حضرت جبرائیل آ کر پورے قرآن کا آپ کو قرآن سناتے۔ حضرت جبرائیل جس سال آپ کی وفات ہوئی اس سال 2 مرتبہ مراجعہ ہوا، 2 مرتبہ قرآن جبرائیل نے آپ کو سنایا وفات کے ساتھ۔ آپ نے کئی صحابہ ہیں جن سے آپ نے قرآن بلا کر سنا، صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم آپ کو سنائیں، آپ سنائیے ہمیں، آپ سنائیے ہمیں۔ میں سوچتا ہوں کہ یہ یہود و نصارہ کی مشینوں پہ قرآن سنتے ہیں، کیسے دل چاہتا ہے، کیسے دل چاہتا ہے، جس میں سارا گند اسی میں قرآن، کیسے طبیعت گوارا، کیسے دل گوارا کر لیتا ہے، کیسے دل گوارا کر لیتا ہے۔ قرآن کو نازل کرتے پہاڑ پر تو یہ ریزہ ریزہ ہو جاتا قرآن کی ہیبت سے۔ تو آپ صحابہ سے قرآن سنا کرتے تھے، آپ صحابہ سے قرآن سنتے تھے، وہ بھائی مجھے قرآن سناؤ، آپ کو قرآن نازل ہے کہ میں سناؤں آپ کو، کہ ہاں میرا دل چاہتا ہے کہ میں قرآن دوسرے سے سنوں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو موسیٰ اشعری بڑی اچھی قرات کرتے تھے، ان کو بلا کر کہتے تھے اے ابو موسیٰ ہمیں ہمارے رب کی یاد دلاؤ، ہمیں ہمارے رب کی یاد دلاؤ۔ تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن سنانا شروع کیا، انہوں نے حضرت عمر کو سنتے رہے، وہ پڑھتے رہے، یہ سنتے رہے، پڑھتے رہے، پتہ ہی نہیں چلا وقت کا، فجر کی اذان ہو گئی، فجر کی اذان ہو گئی، ہلایا مومنین اذان ہو رہی فجر کی، حضرت عمر قرآن سننے میں ایسے بس اللہ اکبر، یہاں باتیں غیبتوں میں راتیں گزر جاتی ہیں، پتہ نہیں چلتا وقت کا، وہاں رات کو قرآن سننے بیٹھے وہ فجر کی اذان ہو گئی، مومنین تہجد رہ گئی، اذان ہو رہی فجر کی قرآن سننے میں۔ حضرت عمر نے فرمایا اول اصناف تہجد، کیا ہم تہجد میں نہیں تھے، کیا ہم تہجد میں نہیں تھے، ہم قرآن سن رہے تھے، یہ بھی تو عبادت ہے، یہ بھی تو عبادت ہے، صبح ہو گئی سنتے سنتے۔ اس لیے کہہ رہا کہ ایک دوسرے سے سننا یہ مؤثر ہوگا، اس لیے کہ قرآن کو اس کے آداب کے ساتھ سننا یہ اثر کرے گا، کیونکہ اگر قرآن مسلمان خود اپنی زبان سے پڑھے تو ہر حرف پر اجر، اور اگر مسواک کر کے پڑھے پھر تو فرشتہ اس کے منہ سے مل کر کہتا ہے اور پڑھ اور پڑھ اور پڑھ۔ اگر مسواک نہیں کر رہا ہے، بغیر مسواک کے پڑھ رہا ہے تو پھر جتنا پڑھ لیتا ہے اتنا اجر لکھا جاتا ہے، اور اگر مسواک کے ساتھ پڑھتا ہے تو فرشتہ اس کے منہ سے ملا کر کہتا ہے اتلو آیتن اتلو آیتن، ایک آیت اور پڑھ لے، ایک آیت اور پڑھ لے، ایک آیت اور پڑھ لے، جی فرشتہ مستقل اس کی تلاوت کو بڑھانے کی کوشش کرتا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ تھی بات کہ صحابہ کا قرآن پڑھنا داعیانہ تھا، اس لیے بھی فرمایا کہ اگر کوئی مشرک بھی تم سے پناہ چاہے، تو مشرک تم سے پناہ چاہے تو مشرک کو پناہ دو تاکہ تمہارے ماحول میں آ کر قرآن سنے، تمہارے ماحول میں آ کر قرآن سنے، یہ بھی فرمایا وَإِنْ أَحَدٌ مُّشْرِكٍ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، اگر کوئی مشرک بنا چاہے تو اس کو پناہ دو تاکہ تمہارے ماحول میں آ کر قرآن سنے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھتے تھے تو عورتیں اور بچے جمع ہو جاتے تھے سننے کے لیے، تو قرآن کے اندر جاذبیت ہے، قرآن بذات خود دعوت ہے، قرآن بذات خود دعوت ہے۔ کہا کہ نہیں ہم آپ کو قرآن نہیں پڑھنے دیں گے زور سے ورنہ ہم کو نکال دیں گے۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ میں تو قرآن زور سے پڑھوں گا، ابن دغینہ نے کہا میں امان دیتا ہوں، کہ اپنا امان واپس لے دے، اپنا امان واپس لے دے، تم ہمیں رکھو یا نکالو، ہم قرآن زور سے پڑھیں گے۔ میں پھر کہتا ہوں کہ دعوت اور عبادت اور تلاوت یہ سارے اعمال مسلمان جب خود کرے گا اور دوسروں کے لیے بطور دعوت کے کرے گا، بطور دعوت کے کرے گا، تو پھر اس کا یہ عمل دوسروں کے لیے ہدایت بنے گا۔ اس لیے یاد رکھو جو عمل خیر آدمی چھپ کر کرے اس کا اجر کم ہے اس عمل کے مقابلے میں جو کھل کر کرے، اور جو گناہ مسلمان چھپ کر کرے وہ گناہ چھوٹا ہے اس گناہ کے مقابلے میں جو گناہ مسلمان کھل کر کرے۔ حسنات مخفیہ کا اجر کم ہے، جو نیکی آپ چھپ کر کریں اس کا اجر کم ہے، جو نیکی کھل کر کریں اس کا اجر زیادہ ہے۔ لیکن شیطان کا یہ بھی دھوکہ ہے، شیطان یہ بھی دھوکہ دیتا ہے کہ تم چھپ کر عمل کرو ورنہ لوگ تمہیں ریاکار کہیں گے، تاکہ اس کا عمل اس کی ذات تک محدود رہے، اس کے عمل سے دوسرے آدمی عمل کی طرف نہ آ سکیں۔ یہ شیطان کا دھوکہ ہے کہ تم عبادت چھپ کر کرو ورنہ لوگ کیا کہیں گے، ریاکار۔ حالانکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرنا ریا نہیں ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرنا، ہاں لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرنا، لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرنا ریا نہیں ہے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے عمل کرنا ریا ہے۔ لوگوں کو دکھانے کا عمل کرنا ریا نہیں ہے، لوگوں کو دکھانے کا عمل کرنا تو عین دعوت ہے، لوگ میرے عمل کو دیکھ کے خود بھی عمل کریں، اس میں ہری بات نہیں۔
اور لوگ بیچارے شیطان یہ کہے گا کہ نہیں نہیں چھپ کے عمل کرو ورنہ لوگ تمہیں ریاکار کہیں گے. وہ اسے مخلص بنانے کے واسطے، اس کو مخلص بنانے کے لیے دعوت سے ہٹانا چاہتا ہے. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ جو عمل تم کھل کر کرو گے اس عمل پر تمہیں جو اجر ملے گا وہ چھپ کر عمل کرنے سے حرمین میں بھی اجر نہ ملے گا. کہاں؟ میری بات وہ توجہ سننی پڑے گی. حرمین میں بھی اجر نہ ملے گا. جو عمل اللہ کے راستے میں نکل کر کرنے پر اجر ملے گا، جو اجر اللہ کے راستے کے عمل پر ملے گا، جو اجر اللہ کے راستے میں نکل کر، وہ تو بے شمار حدیثیں اور قرآن کی آیتیں بھری پڑی ہیں اس سے کہ جو عمل تم داعیانہ کرو گے اس کا اجر کہیں زیادہ ہوگا چھپ کر عمل کرنے کے مقابلے میں. انفرادی اعمال کا جو اجر ہے وہ اجتماعی اعمال کے مقابلے میں بہت تھوڑا ہے، کیونکہ اس پر جو اجر ملے گا شخصی ملے گا. انفرادی اعمال پر جو اجر ملے گا وہ شخصی اجر ملے گا. اور جو عمل تم کھل کر کرو گے اس پر جتنے تمہیں دیکھ کے عمل کریں گے ان سب کا اجر تمہیں ملے گا، ان سب کا اجر تمہیں ملے گا. یہ بات تو میرے دوستو عزیزو، اصل بات یہ ہے کہ مقابلہ باطل کا دعوت سے ہے، مقابلہ باطل کا دعوت سے ہے. جی ہاں، وہ واقعی باطل دعوت کے مقابلے سے ہی مغلوب ہوتا ہے. اگر مسلمان دعوت پر نہیں آئے گا تو باطل غالب رہے گا. اگر مسلمان دعوت پر نہیں آئے گا تو باطل غالب رہے گا. اگر مسلمان دعوت پر نہیں آئے گا تو باطل غالب رہے گا، باطل غالب رہے گا. اس لیے فرمایا کہ جو دعوت عبادت کو جمع کرے گا اس کا دین سب سے اچھا اور پختہ ہوگا. یہ قرآن نے کہا کہ اس سے زیادہ اچھا دین ہو کس کا سکتا ہے جو دعوت عبادت دونوں کو جمع کر لے. دعوت عبادت دونوں کو جمع کر لے. اپنے عمل کے ضائع ہونے کا واقعی اگر غم ہو تو اللہ کسی کے عمل کو ضائع نہیں ہونے دیتے، بشرط یہ کہ اس کو اپنی عبادت کا کہ ضائع ہونے کا غم سچا غم ہو. یہاں تو موقع دیکھتے ہیں، نماز کا موقع ہوگا تو پڑھ لیں گے، نہیں ہوگا تو چھوڑ دیں گے. جنہیں اپنے عمل کے ضائع ہونے کا سچا غم ہوتا ہے اللہ ان کے عمل کو ضائع نہیں ہونے دیتے، اللہ ان کے عمل کو ضائع نہیں ہونے دیتے. جنہیں اپنے عمل کے ضائع ہونے کا واقعی غم ہوتا ہے. سلیمان علیہ السلام گھوڑے دیکھنے میں مشغول ہو گئے، ایسے عمدہ گھوڑے جو ہوا میں اڑتے تھے، فضا میں، اور زمین پر دوڑتے تھے اور پانی میں تیرتے تھے. ایسے عمدہ قیمتی گھوڑے اتنے خوبصورت، ان کو دیکھنے مشغول ہو گئے. یہ کہیں کہ تم اللہ کی قدرت کو دیکھو. قدرت دیکھنا اللہ کا تاثر پیدا کرنے کے لیے ہے. اگر بنے ہوئے سے متاثر ہو جاؤ گے تو عمل ضائع کر دو گے. بنے ہوئے سے متاثر مت ہو بلکہ بنانے والے سے متاثر ہو. بنانے والے کا تاثر ہوگا تو اللہ یاد آ جائے گا، اور بنے ہوئے کا تاثر ہوگا تو اللہ کو بلا دو گے. وہ یہی ہوا. سلیمان علیہ السلام گھوڑے دیکھنے میں ایسے مشغول ہوئے کہ سورج غروب ہو گیا اور عصر کی نماز قضا ہو گئی. لاؤ تلوار اور یہ گھوڑے کاٹ کے ختم کر دو. ایک جوڑا بھی نہ چھوڑا کہ نسل باقی رہے. ایسے یعنی نادر اور نایاب گھوڑے تھے. فرمایا سب ختم کرو. لی تلوار سب کاٹ دیے تاکہ یہ نسل باقی نہ رہے. اللہ کی یاد سے غافل کرے، اللہ کی یاد سے غافل کرے. عصر کی نماز قضا ہو گئی گھوڑے دیکھنے میں، اور کہا کہ مجھے آج کی عصر چاہیے. اے اللہ مجھے آج کی عصر چاہیے، مجھے آج کی عصر. یہ نہیں کہ مجھے یاد نہیں رہا تو مکلف نہیں، مجھے یاد نہیں تو مکلف نہیں. سارے گھوڑے کاٹ ڈالے. ایسے ہی ہوتے ہیں اپنے عمل کی حفاظت کرنے والے. اس صحابی کو یہ نہیں یاد رہا کہ کتنے رکعت ہوئی. باغ میں نماز پڑھ رہے، ظاہر بات ہے کہ آدمی باغ میں نماز پڑھے گا تو نفل ہی پڑھے گا. وہاں تو تصور نہیں تھا اس کا کہ جماعت کی نماز کوئی چھوڑ دے مسجد کی اور فرض نماز مسجد سے باہر کہیں ادا کر لے. تصور نہیں تھا اس کا کہ فرض نماز گھروں میں پڑھنے، فرض نماز گھر میں پڑھنے ممکن ہی نہیں تھا. ظاہر بات ہے کہ جب صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں باغ میں تو نفل ہی پڑھ رہے ہوں گے. فرض کا کیا مطلب؟ اس ایک نفل کی نماز میں باغ کے گھنا ہونے کو دیکھ کر اور چڑیا کو راستہ نہ ملنے پر اگر ایک نفل نماز میں شبہ ہو گیا تو اس نفل نماز میں شبہ ہونے کی وجہ سے پورے باغ کو صدقہ کر دیا. جی ہاں، جو نوافل کی حفاظت کے لیے باغ کو چھوڑ دیں وہ فرائض کے اتنا اہتمام کرتے ہوں گے جو کس کے لیے؟ نوافل کے لیے باغ کو چھوڑ دیں کہ اس نے میری نفل خراب کی ہے. یہاں تو کتنے فرائض، کتنی نمازیں ایسی ہیں جو اسباب کی وجہ سے ضائع ہو جاتی ہیں، اسباب کی وجہ سے ضائع ہو جاتی ہیں. وہاں تو میں نے عرض کیا کہ اللہ ایسے لوگوں کے عمل کو ضائع نہیں کرتے. اللہ نے سورج واپس نکالا، انہوں نے عصر کی نماز ادا کی. صحابی جیل میں مشرکین کی، وہاں غسل کی حاجت پیش آ گئی. وہاں غسل کی حاجت، اے اللہ کیا کروں؟ نماز یہ تو نہیں کہ مکلف نہیں، اے اللہ میں کیا کروں؟ مجھے غسل بھی کرنا ہے. جیلر سے کہا پانی چاہیے غسل کے لیے، کہا پانی نہیں ملے گا، پانی صرف پینے کا ملے گا، پانی صرف پینے کے لیے ملے گا. اب یوں سوچے ہم کہ بھائی پینے کے لیے پانی، جان بچانا تو فرض ہے، جان بچانا تو فرض ہے. نماز سے کیا ہوگا؟
کہ نماز چھوڑو جان بچاؤ، نماز چھوڑو جان بچاؤ، ہم تو یہ سوچیں کہ نماز چھوڑو اور جان بچاؤ، وہاں یہ ہے کہ نہیں نماز ضائع ہو جائے گی، نماز سے کیا ہوگا، جان اللہ بچائیں گے نماز کی برکت سے۔ مسئلہ تو یہ ہے، فکر تو یہ ہونا چاہیے کہ اللہ جان بچائیں گے نماز کی برکت سے۔ اللہ تعالیٰ ہر تھوڑی سی آزمائش لاتے ہیں، یہ عمل کو ضائع کرتا ہے سبب کے لیے، پھر اللہ اسباب کو ضائع کرتے ہیں عمل کے ضائع ہونے کی وجہ سے۔ یاد رکھیے ہماری بات، جتنی لوگوں کے کمائی کے اسباب کو بددعا لگتی ہیں وہ سب نماز کی لگتی ہیں۔ کمائی کے اسباب کو جتنی بددعائیں لگتی ہیں وہ نماز کی بددعا۔ ایک قسم وہ ہے جو نماز کو بگاڑتی ہے سبب کے لیے، ایک قسم وہ ہے لوگوں کی جو نماز کو چھوڑتی ہے سبب کے لیے۔ دونوں کی نمازیں ان کے اسباب کے لیے، دونوں کی نمازیں ان کے اسباب کے لیے بددعا کرتی۔ یہاں بیچارہ یوں کہتا ہے بیٹا جی کسی نے کچھ کرایا ہوا ہے، کچھ سحر ہے، اس پہ اس عامل کے پاس اس عامل کے پاس دھکے کھاتے پھرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ مایوس ہو جاتے ہیں کہ ہمارا تو کاروبار چلے گا نہیں۔ نماز بددعا کرتی ہے، نماز بددعا کرتی ہے، نماز پڑھنے والے کے لیے بھی چھوڑنے والے کے لیے بھی، نماز بددعا کرتی ہے، نماز پڑھنے والے کے لیے بھی چھوڑنے والے کے لیے بھی۔ پڑھنے والے کے لیے اس لیے بددعا کرتی ہے کہ اس نے نماز کو بگاڑ کر پڑھا ہے۔ لوگ نماز بگاڑتے ہیں اسباب کے لیے، اور اسباب بگڑتے ہیں نماز کے بگڑنے سے۔ وہاں صحابی کو یہ فکر کہ نماز کا کیا ہوگا، جیلر سے کہا کہ بھئی ہمیں تم پینے کا پانی 2 دن کا اکٹھا دے دو، 2 دن کا پانی اکٹھا دے دو، ہم 2 دن صبر کر لیں گے پیاس کو، 2 دن پیاس کو صبر کر لیں گے، نماز تو پڑھ لیں، 2 دن پیاس کو صبر کر لیں، پانی ہمیں کل کا آج کا ایک ساتھ دے دو۔ کہ کل کو دو گے تم پانی پینے کا، اب 1 دن کا پانی دو تو وہ کافی نہیں غسل کے لیے، تم پینے کا پانی 2 دن کا اکٹھا دے دو، ہم کل سے پانی نہیں لیں گے۔ اس نے کہا نہیں یہ نہیں ہوگا، آج کا پانی آج ملے گا پینے کے لیے، کل کا پانی کل ملے گا، 2 دن کا پانی اکٹھا نہیں لیں گے۔ صبر کیا، کیا ٹھیک ہے اب ہم کل تک کے پانی کا انتظار کریں گے، کل کو جب دونوں پانی جمع ہو جائیں گے پھر غسل کریں گے، پیاس کو صبر کر لیں گے۔ جب یہ ارادہ کر لیا کہ مجھے نماز نہیں چھوڑنی تو اللہ تعالیٰ نے بادل کو حکم دیا، وہ بادل آسمان سے اترا، جیل میں داخل ہوا، صحابی پر برسا، انہوں نے غسل کیا۔ یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دعوت عبادت کو جمع کرنے پر اللہ رب العزت نظام کائنات کن کے لیے مسخر کرنے والے ہیں۔ یہ ہے بات، ہم اس کام کو تنظیمی اعتبار سے سوچتے ہیں، حالانکہ کوئی تنظیم نہیں ہے۔ اعمال دعوت اور اعمال عبادت ان کو جمع کرو تو اللہ رب العزت ایسے لوگوں کی ہر موقع پر ہر حال میں مدد کرنے والے ہیں۔ جتنے صحابہ کرام کے ساتھ برکتوں کے واقعات ہیں وہ سارے واقعات اس لیے ہیں، اور جتنے ان کو دین پر استقامت ہے وہ ماحول سے، حالات سے، کسی بھی باطل کے نقشے سے متاثر نہیں ہوتے تھے۔ وجہ اس کی یہ ہے کیونکہ قرآن نے یہ کہا ہے، سنو غور سے، قرآن یہ کہتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے دین کے پیغام کو دوسروں تک خود پہنچائیں گے، اللہ کے دین کے پیغام کو لوگوں تک خود پہنچائیں گے، اللہ ان کے دلوں سے غیر کا خوف نکال دیں گے۔ الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ۔ جس عمل کی دوسروں کو بلاؤ گے، اس عمل کے بارے میں، اس عمل میں جو رکاوٹ آئے گی، اس رکاوٹ کا خوف دلوں سے نکل جائے گا، اس رکاوٹ کا خوف دلوں سے نکل جائے گا، تب مسلمان کو اپنے دین پر استقامت ہو، تب مسلمان کے دین پر استقامت۔ اصل بات یہ ہے، اس لیے دوستو عزیزو عزم کرو کہ انشاءاللہ ہمیں کام کو اس یقین کے ساتھ کرنا ہے۔ اصل سنت نقل و حرکت ہے، اصل سنت نقل و حرکت ہے، یہ ذہن میں رہے سب کے، اصل سنت نقل و حرکت ہے۔ خروج اور نقل و حرکت یہ اس کام کا امتیاز ہے دنیا کی ساری تحریکوں کے مقابلے میں۔ دنیا میں جتنی بھی تنظیمیں ہیں ان ساری تنظیموں اور دعوت میں جو فرق ہے وہ نقل و حرکت اور خروج کا ہے۔ کبھی بھی کام کرنے والوں کو اس بات کا خیال بھی نہ آوے، عمل تو دور کی بات ہے، خیال بھی نہ آوے کہ کسی ذریعے سے پیغام پہنچا دیں دین کا، نہیں۔ دعوت ہی یہی ہے، دعوت ہی یہی ہے کہ دین کا پیغام خود لے کر جاؤ، دعوت ہی یہی ہے۔ ورنہ یہ شیطان کا وسوسہ ہے کام کرنے والوں کے دلوں میں کہ پھرنا اصل نہیں، حالانکہ پھرنا ہی اصل ہے، پھرنا ہی، میری بات یاد رکھیو، پھرنا ہی اصل ہے۔ یہ شیطان کا دھوکہ ہے کہ پھرنا اصل نہیں، حالانکہ پھرنا ہی اصل ہے، پھرنا ہی اصل ہے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر اللہ کے راستے پھرنا نہ ہوتا تو میں دنیا میں رہنا پسند نہ کرتا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ اگر اللہ کے راستے میں پھرنا نہ ہوتا دنیا میں رہنا پسند نہ کرتے۔ دور صحابہ میں اسلام کے پھیلنے کے صرف 2 ہی سبب ہیں، اسلام کے پھیلنے کے صرف 2 ہی سبب ہیں، ایک نقل و حرکت اور دوسرے علماء کی صحبت۔ آپ دیکھ لو، اور کوئی تیسری وجہ ہمیں نہیں ملتی۔ سیرت کو چھان کے دیکھ لو،
یا تو اہل علم کی صحبت یا اللہ کے راستے کی نقل حرکت، کہ علم یہاں سے لو اور نقل حرکت کے ذریعے امت تک پہنچاؤ۔ اصل بات یہ ہے، کیونکہ میں شروع عرض کر رہا کہ نبوت کی لائن کی جو اذیتیں ہیں وہ آپ کے طریقہ دعوت میں ہیں، نبوت کی لائن کی اذیتیں آپ کے طریقہ دعوت میں ہیں، ورنہ بڑی تیزی کے ساتھ رواج غالب آ رہا ہے اور لوگ رواج کو اس لیے پسند کر رہے کہ اس میں سہولت ہے۔ مسلمان استعمال ہو رہا ہے دنیا کے لیے اور دنیا استعمال ہو رہی ہے دین کے لیے، میری بات سمجھ میں آ رہی؟ مسلمان استعمال ہو رہا ہے دنیا کے لیے اور دنیا استعمال ہو رہی ہے دین کے لیے، تو دین تو دین چلے گا؟ مسلمان براہ راست دین کے لیے استعمال ہوگا تو دین قائم ہوگا۔ مسلمان استعمال ہو رہا ہے دنیا کے لیے اور تھوڑی سی دنیا کما کر اس کا تھوڑا سا حصہ دین پر خرچ کر دیتا ہے، عجیب بات ہے۔ غربا، فقراء، مساکین، بیواؤں کے، یتیموں کے، مسکینوں کے کام آ جانے کو، یا کہیں مسجد تعمیر کرا دینے کو، یا کہیں یتیم خانہ بنا دینے کو، یا کہیں فری کا اسپتال تعمیر کرا دینے کو سمجھتا ہے کہ میں دین کی خدمت کر رہا۔ نہیں، یہ دین کی نصرت نہیں ہے، یہ دین کی نصرت نہیں ہے، یہ تو مسلمان کی نصرت ہے، یہ تو مسلمان کی نصرت ہے۔ مسلمان کی نصرت غیر مسلم بھی کر دے گا، یہ اسلام کی نصرت نہیں ہے، مسلمان کی نصرت ہے۔ اسلام کی نصرت یہ ہے کہ تم اللہ کے بندوں کو اللہ کے دین کی طرف لاؤ، یہ اسلام کی نصرت ہے۔ قرآن نے اس کو کہا ہے نصرت، اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ نصرت اور فتح یہ نہیں ہے کہ تم ملک مال تمہارے ہاتھ میں آ جاوے تم ملک فتح کر لو، بلکہ نصرت اور فتح یہ ہے کہ اللہ کے بندے اللہ کے دین میں داخل ہوں، یہ قرآن یہ کہتا ہے۔ سمجھ آ رہی نا بات؟ بس اس لیے یہ سب عزم کرو کہ انشاءاللہ ہمیں اپنے دین کو لے کر عالم بھر میں پھرنا ہے۔ مال اللہ نے دیا اس لیے تھا۔ میں نے غور کیا کہ صحابہ کا مال سب سے زیادہ کس چیز پر خرچ ہوا، تو سب سے زیادہ صحابہ کا مال اللہ کے راستے میں کی نقل حرکت پر خرچ ہوا ہے، اس سے بڑا اور صحابہ کا مال کا مصرف نظر نہیں آتا۔ سب سے کم مال جو خرچ ہوا ہے صحابہ کا وہ شادی پر خرچ ہوا، اللہ کی مخلوق کو اللہ سے جوڑنے پر مال سب سے زیادہ خرچ ہوا۔ اس زمانے میں سب سے زیادہ مال خرچ ہوتا ہے مخلوق کو مخلوق سے جوڑنے میں، یعنی شادی میں، اور زمانے میں مال خرچ ہوتا تھا مخلوق کو خالق سے جوڑنے میں۔ آپ اندازہ کریں دور صحابہ میں شادی پر مال خرچ کرنے کا مزاج نہیں تھا، اس زمانے میں سارا مال خرچ ہو رہا ہے شادیوں پر۔ اللہ اکبر، عجیب بات ہے، جتنے نبی نے فاقے کیے ہیں وہ سب اللہ کی مخلوق کو اللہ سے جوڑنے پر کیے ہیں، اور ہم جتنا مال خرچ کر رہے ہیں وہ مخلوق کو مخلوق سے جوڑنے میں۔ حضرت تو فرماتے تھے 2 شرمگاہوں کے ملنے پر بھی کوئی مال خرچ کیا جاتا ہے، 2 شرمگاہوں کے جوڑنے پر بھی مال خرچ کیا جاتا ہے، بلکہ مال کے خرچ کرنے کا جو راستہ ہے وہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنا ہے۔ اس لیے سارا عالم سامنے ہے، پوری دنیا بکھری امت ایک جسم کے اعضاء کی طرح ہے۔ ہم اس بات کا عزم کریں کہ انشاءاللہ ہمیں دین کی دعوت کو لے کر سارے عالم میں جائیں گے، اس کے لیے ارادے فرماؤ، قدم اٹھاؤ۔ جو 4 ماہ لگائے ہوئے ہیں 3 بار وہ 5 مہینے بیرون کے لیے کھڑے ہوں کھلے خرچ کے ساتھ۔